السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو میری پیاری پیاری انوسینٹ یوٹیوب فیملی، جیسا کہ سوشل میڈیا جیتا جاگتا ایک جھوٹ ہے، آج دیوسیت انسانی خواہشات کی وجہ سے پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ یوٹیوب پر فیمس ہونے کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، کہیں دیوسیت پھیلائی جا رہی ہے، کہیں مذہب کو بیچا جا رہا ہے، اور کہیں دینی لبادہ اوڑھ کر، انسانی لبادہ اوڑھ کر دیوسیت کو سوشل میڈیا پر مرچ مسالہ لگا کر بیچا جا رہا ہے۔ میں یہ بات تو نہیں جانتی کہ سوشل میڈیا پر کون کتنا سچا ہے، کس کا اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل جتنے بھی یوٹیوبر ہیں وہ بیمار ہی آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ پورا سوشل میڈیا ہی بیمار ہو چکا ہے، اور آج میں ان بیماروں کی صحت کے لیے بات کرنے والی ہوں۔ اپنے مین ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ایک کمنٹ کا جواب دینا چاہوں گی۔ کل میری ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ آیا جو کہ اب ڈیلیٹ ہو چکا ہے، ورنہ میں اس کا اسکرین شاٹ ادھر لگاتی، کیونکہ میں اسکرین شاٹ بھی لینا بھول گئی۔ میں نے اس کمنٹ کے نیچے رپلائی کیا تھا کہ کل اس کا جواب آپ کو میں ویڈیو میں دوں گی۔ اچھا، کمنٹ یہ تھا کہ آپ ادھر آ کر کیا دین کی بات کر رہی ہیں، کیا آپ لوگوں کو سکھا رہی ہیں، کیا شیئر کر رہی ہیں، آپ بڑی دیندار بنی پھرتی ہیں، اسلامک کارڈ کھیلتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں میں کن سے دین اور تربیت کی بات کروں؟ کیا میں ان دیوسوں سے دین کی بات کروں جن کی تربیت ان کی ماؤں نے نہیں کی، جن کو وراثت میں ہی دیوسیت ملی ہو؟ یا ان لوگوں کے لیے دین کی بات کروں جو دیوسیت کو مرچ مسالہ لگا کر کانٹینٹ کے نام پر بیچ رہے ہیں، انسانی لبادہ اوڑھ کر؟ آپ مجھے نہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کے سامنے میں نے کس طرح اپنی بات رکھنی ہے۔ میرا اپنا طریقہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا، اور ریئیکشن چینل والوں کا اپنا طریقہ۔ اپنے مین ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک شارٹ ویڈیو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے، دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے، تو پھر جان لیجئے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا۔ ایک شخص عالم ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں۔ آج کی میری یہ ویڈیو اسپیشلی ملکانی جی کی صحت کے لیے ہے، اور فرح جی کی صحت کے لیے بھی ہے، اور نوش سسٹر کی صحت کے لیے بھی ہے، اور یہ ویڈیو ماریہ بلال کی صحت کے لیے بھی ہے، کیونکہ بہت سے ریئیکشن چینل والے ماریہ بلال کے اوپر ریئیکشن دے رہے ہیں کہ ماریہ بلال نے تو اپنی بیماری کو کانٹینٹ بنایا ہوا ہے، ویوز کے لیے جو ہے ماریہ بلال اپنی بیماری کو کانٹینٹ بنا کر بیچ رہی ہے۔ تو ان سب کی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک وظیفہ ان کی صحت کے لیے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آج اس کے اوپر بات کر ہی لوں۔ اور ملکانی جی نے کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں اس نے اپنی بیماری شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کیسے ان کی دونوں کڈنی جو ہے وہ فیل ہوئی، اور کیسے وہ اپنی اس بیماری اور اتنے بڑے ٹراما سے باہر آئی۔ اور ملکانی جی نے بتایا کہ کیسے ان کا سوشل میڈیا پہ آنا ہوا، بیٹے کا دنیا سے چلے جانا، والدین کا اللہ کو پیارا ہو جانا، اور یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں اسپیشلی جب ماں اپنے بچے کو کھو دے۔ میں اس تکلیف سے گزر چکی ہوں، تو میں بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کہ ملکانی جی کس تکلیف سے گزری۔ میں اس تکلیف کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں خود بھی اس تکلیف سے گزری ہوں، میں خود بھی ایک ماں ہوں، میں نے بھی ایک بیٹا کھویا ہے، میں بھی اس تکلیف سے گزری ہوں، تو اس لیے اسپیشلی میں ملکانی جی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، ان کی صحت کے لیے، اور میری دعائیں ہیں پلوشہ جی کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، ملکانی جی کو بھی صحت دے، اور ہماری فرح جی کو بھی صحت دے، اور نوش سسٹر کو بھی، اور ماریہ بلال کو بھی۔ ریئیکشن اپنی جگہ، تنقید اپنی جگہ، میں یہ سب چیزیں ایک سائیڈ رکھ کر انسانیت کے ناطے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میں آج آپ لوگوں کی صحت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور میری دلی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، ایمان سے بھرپور زندگی دے۔ میں نے فرح جی کو ڈی ایم بھی کیا اور انہیں بھی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بتائی، اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے اوپر سورۃ الفاتحہ کا دم کریں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ ہی شفا ہے۔
اصل شفا کا خزانہ ہی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ ہی سے معجزے جڑے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ ہی سے کرامتیں ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، جس کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے نماز بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ کو ایک بار پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو وظائف کے طور پر ایک بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں۔ مجھے جب بھی کسی چیز کی حاجت پیش ہوتی ہے نا، میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی ہوں، تو میری وہ دعا، میری وہ ضرورت اللہ تعالیٰ فی الفور پوری کر دیتا ہے۔ اس سورت کو شفا بھی کہا گیا ہے، اور اسی سورت کو رقیہ بھی کہا گیا ہے، اور اس سورت کو بہترین منتر بھی کہا گیا ہے۔ زمانہ جہالت میں نا لوگ جھاڑ پھونک اور منتر کیا کرتے تھے، تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بہترین منتر ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے، یہ آسمان کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جب یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتاری گئی تو آسمان کا وہ دروازہ کھلا تھا جو آج سے پہلے کسی امت کے اوپر وہ دروازہ نہیں کھلا تھا۔ وہ فرشتے لے کر اترے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو انہوں نے ہماری میزبانی نہ کی، اور جب قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا تو قبیلے میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے سردار کو دم کرے، اور اگر ہمارے سردار کو تمہارے دم سے شفا ملی تو ہم ہدیے میں آپ کو 100 بکریاں دیں گے۔ اور پھر صحابہ کرام نے اس قبیلے کے سردار کو اپنی طرف سے سورۃ الفاتحہ کا 7 بار دم کیا، اور سورۃ الفاتحہ کے دم سے قبیلے کے سردار کو شفا مل گئی، اور قبیلے کے سردار نے صحابہ کرام کو ہدیے میں 100 بکریاں دیں، اور صحابہ کرام نے کہا کہ چلو اب ہم ان بکریوں کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تو ایک صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے 100 بکریاں لے کر، اور رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے سورۃ الفاتحہ کا بتایا تھا؟ میں نے ہی نا، تو ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کی۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہی شفا کا خزانہ ہے۔ یہ سورت کراماتی بھی ہے، معجزاتی بھی ہے۔ اس سورت کے معجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور کرامات میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب میرا بیٹا 6 منتھ کا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ بہت بیمار رہتا تھا، تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی تو بخار کم ہی نہیں ہوتا تھا بچے کا۔ تو ڈاکٹر نے سی ٹی اسکرین جو ہے میرے بیٹے کو کہا کہ کرنے کو کہ اس بچے کا سی ٹی اسکرین کروا کر لے کر آؤ۔ تو پھر میں نے اپنے بچے کا سی ٹی اسکرین کروایا تو اس میں پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو جو ہے نا ٹی بی ہو چکا ہے، اور سی ٹی اسکرین میں رپورٹ جو تھی ٹی بی کی پازیٹیو آئی تھی۔ تو میں بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے میں اپنے بیٹے کو کھو چکی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا یہ بھی بیٹا جو ہے اللہ کو پیارا ہو جائے۔ تو میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور مجھے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی پتہ تھی، تو میں نے سورۃ الفاتحہ سے ہی دم کیا اپنے بچے کو، اور 5 ٹائم نماز پڑھتی تھی، اور 5 نمازوں کے بعد میں اپنے بیٹے کو 7 ٹائم جو ہے اس سورت کو پڑھتی تھی اور اپنے بیٹے پر دم کرتی تھی۔ اور مجھے یقین تھا، اپنے اللہ پر بھروسہ تھا کہ اسی سورۃ الفاتحہ ہی سے میرے بچے کو شفا ملنے والی ہے۔ اور میرے بیٹے کی جب دوسری رپورٹ کروائی گئی تو اس میں ٹی وی دور دور تک نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر نے مجھ سے خود پوچھا کہ آپ نے بی بی اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہارا بچہ جو ہے اس کی رپورٹیں اب صاف آئی ہیں، تو اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا بھی چند دنوں میں ہی صحت مند ہو گیا تھا۔ 1 منتھ کے اندر ہی میرے بیٹے کا ٹی بی جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ اس سورۃ الفاتحہ سے میرے بیٹے کو شفا ملی۔ اور اسی طرح میری زندگی میں بہت سے سورۃ الفاتحہ کے معجزات ہیں، کراماتیں ہیں، جو کہ میں پھر کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی، جیسے کبھی کوئی ٹاپک چلا تو۔ اور ہمارے گھر پر جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے نا، ایون کہ میرا چھوٹا بیٹا بھی ہے، میں بیمار ہو جاتی ہوں تو میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دو، تو میرے بچے میرے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، تو الحمدللہ میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔
اور ہمارے مدرسے میں ایک خاتون پڑھتی تھی، اس کو کینسر تھا، اور ایک بار وہ ہمارے مدرسے میں نا مٹھائی بانٹ رہی تھی، تو وہ کافی ایجڈ تھی، تو ہم نے سمجھا کہ اس کے گھر پہ کوئی پوتا پوتی ہوا ہوگا، تو جب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری جو کینسر کی رپورٹیں تھیں نا اب صاف آئی ہیں، تو الحمدللہ مجھے جو ہے نا کینسر جیسی بیماری سے نا اللہ نے شفا دے دی ہے، اور میں سورۃ الفاتحہ کا دم کرتی تھی، تو وہ بندی اپنی سٹوری شیئر کر رہی تھی سورۃ الفاتحہ کے دم اور شفا کے حوالے سے۔ تو یہ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کینسر ہے، اگر آپ کے گردے بھی فیل ہو چکے ہیں، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو آپ سورۃ الفاتحہ ہی سے دم کریں۔ السلام علیکم۔ میری آپ سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ سورۃ الفاتحہ ہی سے دم کریں، 7 ٹائم پڑھ کر اس کو اپنے اوپر پھونکیں۔